اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شب پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ فرمایا لوگو میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے۔ اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے۔ اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے، وہ کہتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے، اور عالی جناب حضرت صاحب اور اعلیٰ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوئے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے طواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، کہا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل نہیں دے سکا۔ ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے۔ جب وہ بیٹے کو اوئے ببلو اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے، اوئے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ حوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں۔ ماں کے بے ادب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں، باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لے، یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا۔ عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں۔ علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور پھر روتے روتے کہتے تھے وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کے تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا، ماں ہی دعا کرتی ہے۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے۔ ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا، حدیث میں آتا ہے یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ تو ماں کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں۔ اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا، اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد کریں۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلسا وکان متقیا قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور۔ حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے، وجلسا وکان متقیا، آگے ہو گئے، اور حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو کہا، اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا۔ تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو 1000 سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 4 اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، حالانکہ حکم ہے سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے، بلکہ
والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں، بعض اوقات والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا، اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا، ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا، تو اب کیا حکم ہے، ملیں کہ نہ ملیں؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے، کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں، جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے، چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضور فرمایا یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بلی کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا، جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں عمر، اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے۔ وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احیٌ والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ کالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے،
بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے، آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے، اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے؟ کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا؟ حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو؟ اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا؟ تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا، پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں، کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔
جب ماں باپ جوان ہوں، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ زمانے کے حالات بدل گئے، لیکن ماں کی پرانی، باپ کی وہ پرانی روش ہے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے۔ یہ آزمائش کے دن ہیں، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں، یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے۔ کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا، انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں، لیکن 2 قول فرماتے ہیں۔ اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو، صاف رہتا ہو، مٹی پڑ جائے، ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے، تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بول و براز چارپائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے۔ تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے۔ تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اف کا زمرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں، اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا۔ یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے، بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو، لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے۔ تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے. جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عزت سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے، والدین کے سامنے تیری اکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، تیری شانیں، تو بڑا اونچا ہے، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا. وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ. پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے، لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے. تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے. جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مؤدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے، جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا. انسان ماں باپ کے حق دے نہیں سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے. اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے. ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے. اس کو امام حقی نے لکھا ہے. اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے. آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی. احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا. تو ساری خدمت میں نے خود کی. جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا. جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا. جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی. اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا. تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے. تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا. بیٹا لولا ہو، بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں. ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے. ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے. میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے. ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے. خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے. تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی. فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے. ماں باپ کے لیے دعا کرے. علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں. حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتہ ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے. گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ کھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں. لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی. حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں. ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہوا، چھوڑ دیا گھر کو. ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے. گھر سے نکلے.
لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی جاتا رہا۔ چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا، سارے دکھوں کا جو مداوا کرتا ہے، مجھ آقا کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کی، حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو۔ یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ہے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ بس یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ کھل اٹھا، اپنے گھر کو دوڑ لگا دی۔ کوئی رستے میں ملا، کہا ابو ہریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے، آج کیا ہوا؟ اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ کہا اس لہجے کو جان گیا، اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی، اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا۔ تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ الصلاۃ، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق الاستغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے، مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے، والدین ناراض تھے، موقع نہ مل سکا منانے کا اور والدین فوت ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ، ایک تو اپنی خالہ کے ساتھ، ماں اگر فوت ہوئی ہے تو باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ خوش ہوگا۔ دوسرا کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار، والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے۔ جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا حق والدین کا یہ ہے، استغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، حدیث میں آتے ہیں۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، ماں کی سہیلیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور باپ کے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، مسجد سے کوئی وعدہ تھا، مدرسے سے وعدہ تھا، کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا، کسی غریب سے اعانت کا وعدہ تھا، یا ان کا معمول تھا اعانت کرنے کا، تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے، ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گھنا سایہ تھا۔ صاحبو، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اور جن کے والدین کا گھنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور کثرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ والدین اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ میں آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام سیوطی نے اس کو الحابل الفتاوی میں لکھا ہے، امام حیثمی نے بھی اس کو کنز الاموال میں لکھا ہے۔ ایک دن حضور نماز عشاء پڑھانے آئے، نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تا حد نظر صحابہ تھے، حضور کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں چھلکنے لگی۔ پھر حضور نے روتے روتے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ انسان نے دکھوں کی زندگی گزاری ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میرے دکھوں بڑا دور دیکھا تھا، آج سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، میری غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی، میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے، والدہ اس وقت انتقال کر گئی جب عمر 6 سال تھی، ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں،
मदीनतुल मुनव्वरा से वापसी है। हजरत आमना, हजरत उम्मे ऐमन और हुजूर, 3 नफूस पे मुश्तमिल ये काफिला है, 2 ऊंट हैं। हजरत आमना को बुखार हो गया, जान गई कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। उम्मे ऐमन को बुलाया, हुजूर का हाथ पकड़ के उनके हाथ में देते हुए कहा, उम्मे ऐमन, मेरे इस बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और फिर अपने बेटे को पास बैठाया, सर पे हाथ रखा, प्यार करना चाहा और कोई बातें करना चाही, लेकिन जबत के सारे पैमाने टूट गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। बेवा माँ ने जब अपने दुर्रे यतीम के सर पे हाथ रखा तो फिर अरब की रेत के जर्रे भी रोने लगे। सैयदा आमना ने रोते हुए चंद जुमले कहे जो इब्ने हशाम ने महफूज किए। कहा, बेटा, हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूं, वह जिक्री बाक, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। वह वलत तो तुहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों, उन माओं का तज़किरा नहीं मिटा करता। ये जुमले कहे, उसके बाद हजरत आमना ने आंखें बंद कर ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की के जस्त पे फूट फूट के रोए। रेत के टीले में माँ की तदफीन की, ऊपर मिट्टी अंढेल दी, आंसुओं का छिड़काव किया। आज हो भी क्या सकता था, मदीना तो रसूल में हुजूर की वालिदा फौत होती तो आका करीम के लिए, माँ के लिए कितने सहाबा जनाजे में आते, कितने लोगों का हुजूम होता, जन्नत से फरिश्ते भी फूल लेकर आते। लेकिन आज ना कुछ जनाजे में शामिल है। वो क्या, किसी ने कहा, तुझे किन फूलों से हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। हुजूर आंसुओं का छिड़काव किया और उम्मे ऐमन के साथ चिमट के बैठ गए और हजरत उम्मे ऐमन ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाया। और 8 साल की उम्र थी कि अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। इब्ने हशाम ने लिखा है, जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो पूरा मक्का उमड़ आया। और एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल होगी, वो कभी इस दीवार से लग के रोता था, कभी उस दीवार के साथ लग के रोता था। फिर शाबे अबी तालिब की सख्तियां भी झीली, आमुल हुज़न का गम भी काटा, ताइफ के बाजारों में पत्थर भी खाए, पत्ते खा खा के भी गुजर औकात हुआ। मक्के के बाजारों में ओजरियां भी डाली जाती रहीं, खुदे हुए गढ़ों का सामना भी किया, बिछे हुए कांटों से भी गुजरना पड़ा। लेकिन आज वो वक्त है कि अल्लाह ने हुक्म सादर कर दिया, पत्थर मारने वाले सुन लें, कांटे बिछाने वाले सुन लें, राह में गड़े खोदने वाले सुन लें, मेरे नबी की आवाज से अब तो आवाज भी ऊंची ना होने पाए। उम्र का सरमाया जाया कर दूंगा, तुम्हारे नामा अमाल में एक नेकी भी नहीं रहेगी। अगर नबी से मिलना चाहते हो, डायरेक्ट ना आ जाओ, पहले घर जाओ, फिर कोई चीज लो, फिर बाजार जाओ, कोई फकीर ढूंढो, उसको सदका करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले किस चौखट पे आ रहे हैं। अदब के ज़ाब्ते सिखाए, खबरदार नबी के दरवाजे पे ऊंची आवाजें ना लगाना, बल्कि नबी की चौखट पे आके बैठ जाओ। नबी अपनी मर्जी से आए तो अपने दिल की हाजत कह लो। कुरान उतर चुका है, अदब की आयतें नाज़िल हो चुकी हैं। आका करीम घर से निकले, सहाबा अदब से खड़े हो गए। हुजूर की नजर पीछे पलट के 6 साल की उम्र में अबवा की रेत के टीलों में गर्दिश करने लगी। और फिर आका ने रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शाब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद, मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों, मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुन लेता। ये माँ है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहां जो चूल्हे पे पास बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहां है जो माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्करा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सेने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास मैं हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर, मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मठास होती है, मैं कहता हूं सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाएं,
اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے جب وہ بیٹے کو اوئے ببلو اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے، اوئے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ حوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں۔ ماں کے بے ادب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں، باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لے، یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا۔ عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں۔ علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور پھر روتے روتے کہتے تھے وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کے تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا، ماں ہی دعا کرتی ہے۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے۔ ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا، حدیث میں آتا ہے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ تو ماں کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔